جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہمیشہ ابھی جو بات جن سے کرنے کے لیے جا رہی ہوں، پاکستان کے بہت سے لوگ جو مطلب آئیکانک پرسنالٹیز میں ان کو کہہ سکتی ہوں، بولنے میں، ریپریزنٹیشن میں، ہر لحاظ سے بہت بہترین ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جناب ندیم الحق، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ایک بڑے اکانومسٹ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محسوس کرتے ہیں پاکستان میں ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویل پلیس، یونیورسٹی آف شکاگو الینوائز، ایم اے اکنامک یونیورسٹی آف شکاگو، اور مطلب اتنی ڈگریز ہیں. لنڈن اسکول آف اکنامکس لنڈن سے آپ ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں آپ پاکستان میں، جہاں پر تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے؟ یو آر سچ ویل ایجوکیٹڈ پرسن، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈو یو فیل یور سیلف فٹ ان دیٹ انوائرمنٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک جی کہ یہ انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جہاں تعلیم کی کوئی اہمیت ہے. Nobody wants an education in this country. اور ہم وہ ملک ہیں جس نے عبدالسلام کو گالیاں دے کے نکالا، حد تک ذلیل کرتے ہیں. وہ نیشن ہے جس نے قدیر خان جس نے ہمیں بم دیا، اس کو بھی ہم نے ماشاءاللہ اچھی طرح نہیں ٹریٹ کیا. ہم نے ہر پڑھے لکھے بندے کو خراب کیا. ہم نے سر سید کو بھی ایک کافر کہا، ہم نے اقبال کو بھی کافر کہا. تو ہمارا تو ایجوکیشن سے دور دراز طریقے سے کوئی تعلق ہے. اور خاص طور پہ جو ہم لوگ ہیں اس خطے میں، مسلمان لوگ، تو ان کا تو شوق ایگریکلچر کا ہے، پیری مریدی کا ہے، اس قسم کی چیزوں کا. ان کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں رہنے کا ٹھیک ہے، اپنا ایک کلچر ہے، اس میں پلے تھے، بڑے ہوئے تھے، تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. Otherwise, it's not a culture that you would choose. Most people like yourself try and leave the country. بہت شکریہ. بڑا ہارڈ فیکٹ آپ نے کہا، اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی ہارڈ بریکنگ. میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ آئی نو ویری مینی پیپل ان کینیڈا ایز ویل، ایک خاص ایج کے بعد دے پریفر ٹو موو بیک ٹو پاکستان. میں اکثر ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا تو بیڑا غرق کر کے آ گئے ہو، تو یہاں سے آ کے پینشنز لیں، اور پینشن لے کے کہ وہ کہتے ہیں جی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہم کو جو مل جاتا ہے، اس میں ہم نوکر چاکر رکھ کے اچھا گھر، اچھا لائف سٹائل کے ساتھ جی لیتے ہیں، برانڈ شرینڈ پہن لیتے ہیں. دس از ویری سیڈ. جو آج آپ جیسے پڑھے لکھے انسان کے منہ سے جب میں نے یہ بات سنی ہے تو مجھے تو خیر بہت افسوس ہوا ہے. سر آپ کی اتنی تعلیم، اتنا سب کچھ، کیا بات ہے کہ مختلف ادوار کی گورنمنٹ نے، آپ ویسے تو آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی ذکر کر دیا، ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بھی ذکر کر دیا، سر سید کا بھی ذکر کر دیا، ان تمام کی نٹ شیل میں آپ نے بند کیا ان ساری چیزوں کو. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا انسان جس نے انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر اکانومی کو اسٹڈی کیا، اکانومسٹ ہیں، تو وائی ڈونٹ ایوری گورنمنٹ پولیٹیکل الائنس کے بغیر آپ جیسے شخص سے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی؟ جی you see, one thing that you are assuming is کہ ہم پولیٹیکل ترقی چاہتے ہیں یا اکنامک ترقی. میرا نہیں خیال ہم اکنامک ترقی چاہتے. پہلی چیز تو یاد رکھیں، جو ہسٹورین میں ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، دیکھ لیجیے، یوٹیوب پہ ہے، نگہت اکنامکس. تو میں نے کچھ ہسٹورینس کو بھی انٹرویو کیا، تو وہ سب کہتے ہیں کہ جو پاکستان بنا وہ جناح صاحب کو پہلے جو یہاں کے وڈیرے تھے انہوں نے ڈیفیٹ کیا، پھر انہوں نے کہا یار اس کو ہی جوائن کر لو، نہرو کو ہمیں لینڈ ریفارم کرتے ہیں. تو انہوں نے نہرو کو جناح کو جوائن کر لیا. اس کے بعد انہوں نے بڑی جلدی اس ملک کو قابو کر لیا، اور وہ بالکل نہیں پریشان. ماشاءاللہ ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہیں، بہت دولت ہے، بہت جائیداد ہے. اس کے ساتھ وہ پیر بھی ہیں، جو پیروں کے خاندان جن کو ہم بہت پوجا کرتے ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. دوسری یہ کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، لارجر میس آف پاپولیشن، جو تھوڑے بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرف باہر چل جاتے ہیں، جو یہاں رہ جاتے ہیں وہ تو پیری مریدی اور وڈیرے کی خدمت میں گزار دیتے ہیں. They're really not interested in developing the country.
they are not interested in economic progress, because economic progress means کہ ہمیں بہت ساری چینجز لانی پڑیں گی. اکنامک پروگرس مینس کہ میرٹ کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی. اکنامک پروگرس مینس کہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی جہاں جو جیت جائے وہ جیت جائے. اگر ایلن مسک ہے وہ جیت گیا تو جیت گیا, پر وہ اتنی وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوگا. وڈیرے کا بیٹا یہاں جب جیتے گا وہ معاشرہ بنا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کوائٹ فرینکلی ابھی ہم وہ کنسنسس پہ نہیں پہنچے جہاں ہم سوچ لیں ہمیں اکنامک ترقی چاہیے. وہ کنسنسس بھی بہت دور ہے. سر میری پلاننگ میں میرا سبجیکٹ تو آج بجٹ تھا, مگر آپ نے جب یہ بات کی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ملک میں ریفارمز کی باتیں ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, اپنے اپنی مرضی کے لیے تنخواہیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں, جو اسپیکرز ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ لائف لانگ اپنے بینیفٹس اور لینے کے لیے بھی ہر چیز کو چینج کروا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آپ اکانومسٹ ہیں, سودی نظام سے آج تک چھٹکارا نہ پایا جا سکا؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا وجہ ہے کہ ریفارمز باقی ہوتے ہیں, آپ جاگیردار اور وڈیرے کو ختم نہ کر پائے اور صرف جاگیردار اور وڈیرے کی بات ہی نہیں ہے, ہم ضعیف الاعتقاد لوگ پیری فقیری اور مریدی کو بھی نہ ختم کر پائے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ہمارا کلچر یہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں, تو اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. ہم یہی چاہتے ہیں, this is what we want, this is who we are. We don't believe in merit. We don't know what merit is. We don't believe in competition. We don't know what competition is. We don't believe in کہ جو بندے نے کچھ ایجاد کیا وہ اوپر چلا جائے. نہیں, ہمیں چاہیے کہ جدید پشتی جائیداد والے لوگ ہیں جو اوپر جائیں. لیکن ہمارا کلچر ہے, اس پہ کچھ نہیں. باقی جو آپ کہہ رہی ہے ریفارم کو تو ہم مطلب ہی نہیں پتا. کہتے ہیں ریفارم کا اردو میں مطلب ہے اصلاح, پر اصلاح مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے ریفارم کا صرف یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو نئی گاڑی لے دو, اس کو نیا پروٹوکول لے دو, اس کو نئی چیزیں لے دو, اس کو اچھا جہاز لے دو, کوئی بات سیر کر لے. آئی ڈونٹ تھنک ہمیں ریفارم کا مطلب پتہ ہے. ریفارم کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے طور طریقے بدلے. آپ مجھے خود بتائیے کہ ہم تیار ہیں طور طریقے بدلنے کو, یا ہم تیار ہیں ماڈرن ہونے کو؟ آپ کے جو باہر امیگرینٹس بیٹھے ہیں وہ بھی ماڈرن ہی ہونا چاہتے, وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے 14ویں صدی کا اسلام ہے. تو کوائٹ فرینکلی وی ریئلی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ترقی ماڈرنائزیشن کے بارے میں ہو سکتی. آپ نے سود کی بات کی, سود وہ سود نہیں ہے جو قرآن میں منع ہے یا بائبل میں منع ہے, وہ ایک اور چیز تھی, یوزری تھی. آج کل سود جو ہے وہ چیز نہیں ہے. آج کل سود تو ایک سمپل قسم کی چیز ہے جو پہلے پرانے زمانے کی بات نہیں ہے. تو اگین ہمیں ترقی کرنی ہے, ماڈرن ہونا ہے, کہ سود کوئی پرابلم نہیں. پرابلم ہماری انٹرپریٹیشن ہو اسلام میں جو غلط ہے. تو ہم نے دی ہوئی ہے ایک کسی بھلے کے ہاتھ میں جس کو کوئی تصوف نہیں, کوئی صوفیزم نہیں, کوئی کچھ نہیں. We really need to develop a more modern version of our economy and our thought. اور وہ ہم کر نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ اصلاحات سر میرا خیال ہے لوگوں کا تو دل کرتا ہے کہ لوگ پڑھیں بھی, لوگ آگے بھی بڑھیں, مگر وہی بات ہے آپ کا جاگیردار اور وڈیرا جو ہے نا وہ آگے نہیں جانے دیتا, اور یہی لوگ ہیں جن کی انفلوئنس ہے آن دا پولیٹیشینز ایز ویل اینڈ ادروائز. جہانگیر ترین صاحب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے, تو جہانگیر ترین صاحب بھی اپنی آمدن میں کمی تو نہیں چاہتے تھے نا, وہ تو اور اس سے اور بنانا چاہتے تھے. اینی ویز ویل کم بیک ٹو آور بجٹ ناؤ. تو تعلیم کا میرا کنسرن تھا, تو وہ تو ہمارا صفحہ ہی پھٹ گیا کہ پاکستان میں اکثر رونا ہے کہ پاکستان میں سبسڈیز بہت ساری ہیں, پاکستان میں لوگ ٹیکسز نہیں پے کرتے. آج سر وہ جب انہوں نے بجٹ دیا ہے تو اس میں آئی واز لکنگ ایٹ کہ لوگ ٹیکسز تو پے کر رہے ہیں, اور جب عامر اگر آپ وہ سلائیڈ ایک دکھا دیں تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہوگا. میں ایک سلائیڈ آپ کے ساتھ سر شیئر کرنے لگی ہوں, اور آپ بیکاز یو نو دیز تھنگز آئی بلیو کہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ریکوریز جو ہونی ہیں وہ کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب ہے, اور سود کی ادائیگی کے لیے مختصر, مگر ریکوریز بھی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اتنی ریکوریز کر لیتے ہیں ایف بی آر ٹیکس کے لحاظ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو اتنا ڈفرنس تو مجھے نہیں آ رہا یہ گرین اور بلو لائن کا. اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں عام آدمی کے لیے تو آئی شیل بی ویری تھینک فل. دیکھیے یہ بات بڑی سمپل ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں.
ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم دنیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم بچوں کو اپرچونیٹیز موقع دینا چاہتے ہیں. پڑھائی لکھائی کی جو آپ بار بار بات کرتی ہیں, ہمارے بچے پڑھائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. میں پڑھاتا رہا ہوں 3-4 سال, اور میں یہاں بلکہ کافی سال یہاں پڑھاتا رہا ہوں. میں دیکھا ہے بچوں کو شوق نہیں پڑھنے کا. بچے صرف ڈگریاں چاہتے ہیں, وہ بھی جعلی ڈگری, کہتے ہیں میں کام نہ کرنے کو. اور حکومت بھی کہتی ہے ان کو کام نہ کرواؤ. میرے اوپر 6 کیس ہوئے, ججوں نے کہا نہیں ان کو کام نہ کرواؤ, ان کو ڈگریاں دو. اساتذہ پڑھانا نہیں چاہتے, پھر کیس ہو گئے 6. ججوں نے کہا نہیں یہ اساتذہ کو کون کہتا پڑھا, یہ تو یاشی کے پٹھے ہیں, کوئی یاشی کرنے دو. ٹھیک ہے, تو چیٹنگ کرتے ہیں. ججوں نے کہا یہ کیا بات ہے, چیٹنگ کرنے دو. چیٹنگ کیا بات ہے, چیٹنگ کون سی بری چیز ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے, پتہ ہے ڈرائنگ روم میں بھی لوگ بات کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. جب ان کو کہو کہ پڑھائی کا مطلب محنت ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ان کا سب کو کہتے ہیں ہم محنت نہیں کر سکتے, ہمارا کام محنت کرنا ہے. تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. باقی چیزیں جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ٹیکس کی, بھائی ٹیکس مجھے سمجھ نہیں آتی اکٹھے کس لیے کرتے ہیں. ٹیکس اسی لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں, سرکاری افسروں کے, ججوں کے, ماشاء اللہ ان کے قافلوں گاڑیوں کے. آپ مجھے بتائیے, آپ ٹورنٹو میں رہتی ہیں, وہاں جو چیف جسٹس ہے اس کی گاڑیوں کا کتنا لمبا کنوائے ہے. وہاں پرائم منسٹر کی 50, تو پھر وہاں سیکرٹری ماشاء اللہ ان کے پاس کتنے محل ہیں. مطلب ہمارے یہاں تو یہ عیاشیاں جو ہے, جو ہمارے یہاں جو کوئین وکٹوریا کی عیاشی ہے, میں کہتا ہوں کوئین وکٹوریا بھی رو رہی ہے کہ یار تو پیسے ضائع کر رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح. ہر بندے کے پاس 10 گاڑیاں ہیں سرکاری اور وغیرہ وغیرہ. تو سمپل سی بات ہے کہ یہ کہنا کہ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوا, کہ نہیں اکٹھا ہوا سو تو کیا ہو جائے گا, چلو 2 گھر بن جائیں گے سرکاری افسروں کے لیے, تھوڑے ڈالے کام ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا, ہم نے پھر وہ پروجیکٹ لگانے ہیں جہاں ہم فیتے کاٹ سکیں, ہم نے وہاں پیسے خرچنے ہیں جہاں ہماری شان نکلے. تو پھر کئی لوگ کہتے ہیں یار بھائی میں کیوں ٹیکس دوں, تو پھر ٹیکس بھی آپ نے اتنا بڑا لگانا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں بھاگی جاؤں تو بہتر ہے. تو ایک پورا نظام ہے جہاں کے نہ سچ ہے, نہ سچائی ہے, نہ تھنکنگ ہے, نہ ٹرسٹ ہے, نہ سوچ ہے. تو اس پہ کیا بات کریں. سر آپ بھی میری طرح بہت ہی فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت, مگر سر میں ہم اپنی یوتھ کو بلیم اتنا نہیں کر سکتے کیونکہ آئی لیو ان کینیڈا, اور ہمارے جب کینیڈا اس وقت سفر کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان امیگریشن کر لی, اور بہت زیادہ امیگریشن کر لی, جس میں اس کی بڑی بھاری پرائس چکانا پڑ رہی ہے. جتنے لوگ بچے پاکستان سے آتے ہیں جب وہ گریڈ 9, 10, 11, 12 میں ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, تو حالانکہ وہ جس گریڈ میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے, اگر 9th یا 10th میں آئے ہیں تو وہ اپنے گریڈ سے بہت آگے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کینیڈا. یعنی ان کا جو دے آر پلیس 2 گریڈز اہیڈ آف واٹ پاکستان میں جو ان کا گریڈ ہوتا ہے. تو بچے تو سر یہ تو پھر آپ کا پولیٹیشین کو آپ بلیم کر رہے ہیں نا, کہ پولیٹیشین اپنی عیاشی پہ, بجٹ ہوا یا جو چیز بھی ہوئے وہ اپنی عیاشی پہ خرچ کرتا ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام ذمہ دار ہیں کہ بار بار وہ انہی کرپٹ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر میرا خیال ہے ٹیلنٹ تو اس قوم میں ہے. اب آپ جیسے لوگ ہیں تو ٹیلنٹ تو اس قوم میں ہے نا. چلے جی آپ کہتی ہیں, میں بحث نہیں کرتا, پر میں تو دیکھ چکا ہوں کتنا ٹائم. چلیے سر دیکھ چکا ہوں. ہم روز اپنے آپ کو شاباش کے ٹیلنٹ ہے, بٹ خدا را دیکھ لیجیے یہاں کیا حالات ہے, اور باہر دیکھ لیجیے, اپنے ارد گرد دیکھیے کینیڈا میں کیا حالات. مطلب وہ اب ویڈیوز آتے ہیں, شرم آتی ہے, وہی جہلوں کی طرح پھیر رہے ہیں, وہی نعرے لگا رہے ہیں, ہمارا مذاق اڑوا رہے ہیں فورن کنٹری میں. کیا کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم باہر رہ کے بھی بعض اوقات جس طرح سے بعض اوقات بیہیو کرتے ہیں دیٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل یہاں پہ. اور ہم سارے کے سارے سفیر ہیں اپنے ملک کے, باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم وہی بیگیج جو وہاں سے لے کے آئے ہوئے ہیں اس کو یہاں ڈسپلے کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے, میں کبھی مہنگائی کی بات کرتی ہوں تو میں یہ کہا کہ ایون جب یہ رشیا یوکرین کی وار بھی ہوئی تھی تو میں یہ کہتی تھی کہ اٹس انٹرنیشنل. جب یہ رجیم چینج آیا تھا تو ہمارے پولیٹیشینز نے باہر نکل کے مہنگائی کا رونا رویا. تو مطلب یہ کہا کرتی ہوتی تھی کہ کون سی مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس سے انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر مہنگائی ہے. گولڈ کی قیمت اپ ہے تو انٹرنیشنلی اپ ہے, اگر آئل کی قیمت اپ ہے تو انٹرنیشنلی اپ ہے, اور وہ باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. مگر ابھی بجٹ میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے. از دیٹ رائٹ؟ یہ دیکھیے سر کتنا زبردست ڈفرنس دکھایا ہے.
دفاعی بجٹ کو بڑھا دیا گیا ہے جو کہ ضرورت بھی تھی میرا خیال ہے. انٹرنیشنلی تمام جگہوں پہ اگر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا گیا تو پاکستان میں بھی اضافہ کر دیا گیا. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی دفاعی بجٹ تو ابھی جنگ ہوئی ہے, ضروری ہے بڑھانا, بڑھا دیا, اچھا کیا, بلکہ شاید اور بڑھانا پڑے گا. آپ نے کہا کہ کم ہو گئی, آپ نے بھی اس بات کو سیکنڈ کر دیا اس گراف کو دیکھنے کے بعد, مگر میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر جاب کرتا تھا اب اس کی پینشن کے دورانیے کو, اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی پینشن کے دورانیے کو کم کر دیا. شی ہیز ٹو لیو ہر لائف, اور مطلب 10 سال کے بعد وہ کیا کر لے, خودکشی کر لے, یا ہاؤ وڈ شی رن ہر لائف, ہر ایکسپینس؟ دیکھیے جی, ہر دنیا میں یہ پرابلم ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, چھوٹا پرابلم ہے. اس کو آپ ایسے نہیں ٹیکل کر سکتے کہ اس کو اسٹیٹ سبسیڈائز کرے. دیر آر میتھڈ آف ڈوئنگ اٹ, انشورنس ہے, یہ ہے, وہ ہے, بہت چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, تو وہ کرنی چاہیے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی پیسے سب کو دیتے ہیں, بہت مشکل ہے. میں سر ابھی یہ دیکھ رہی تھی کہ 10% انکریز ان دا گورنمنٹ آفیشیل سیلری, 10% گورنمنٹ آفیشیل سیلری کا انکریز ہے, 7% انکریز ان پینشن, 600% انبلیویبل 600% انکریز ان چیئرمین سینٹ اینڈ پارلیمنٹری سیلری, اور عام آدمی کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں. اس پہ کچھ اپنا تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی, یہ تو ہمارے یہاں ہر سال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ملک تو ہم لوگوں کا ہے نا, ہم لوگ تو پیری مریدی اور اس میں پھنسے ہیں. تو مرید تو ہمیشہ دیتا ہے, پیر کو لیتا کچھ نہیں, اور وڈیرا بھی وزارے سے لیتا ہے, تو یہ تو جائز ہے, ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سخت اقدامات کرنے ہوں گے. تو کس قسم کے سخت اقدامات کا, کیا وڈیرے اور پیر فقیر جاگیردار آپ کے سینیٹرز وہ بھی شکنجے میں آئیں گے, کہ صرف عام آدمی کی گردن پہ چھری چلے گی؟ دیکھیے یہ بات 40 سال سے ہو, ہر فنانس میں سے یہ روز کرتے, ہر بجٹ کی سپیچ میں یہ کہتا ہے, پر کوئی قدم نہیں لیا جاتا, نہ کسی کو پتا کیا قدم. جب واپس آ جاتا تو اس چیز کا اتنے کمپٹیٹر میں پتہ نہیں کوئی. یہ بجٹ میں بار بار کہتا ہوں, پلیز سمجھ لیجیے بجٹ ہم نہیں بناتے ہیں, یہ بجٹ IMF, ورلڈ بینک وہ لوگ بناتے ہیں, اور سٹی بینکر جو آ جاتے ہیں, سٹی بینکر صرف بجٹ کی تقریر کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں بجٹ بنانے کا طریقہ کوئی نہیں, پالیسی بنانے کا طریقہ کوئی نہیں, نہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. ہاں میں نے بہت کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں, ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, بہت چیزیں. میرا ریفارم تو 8-9 چیپٹر اس پہ لکھے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کو ڈیموکریٹک ریفارمز کرنے ہیں تاکہ اچھے لوگ آئیں سامنے, وہ نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ میرٹ لانا ہے. دوسرا آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنے ہیں تاکہ میرٹ آئے, وہ بھی نہیں آ سکتا. تیسرا مارکیٹ ریفارم کرنے ہیں تاکہ میرٹ آئے, وہ بھی نہیں آ سکتا. چوتھا آپ کو اپنی رسک خود لینے ہیں, وہ بھی نہیں ہم کر سکتے. تو بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں, پر اس کے لیے سوچ چاہیے, اس کے لیے چاہیے طریقہ کار سمجھنے کی باتیں. وہ یہ نہیں چاہیے کہ فائنانس منسٹر جو بھی آئے باہر سے, سٹی بینکر, وہ بھاگے ان کے پیچھے, کنسلٹنٹ کے پیچھے, اور سے تھوڑی بہت نقل کر کے لے آئے. اور قوم کو بھی سمجھنا پڑے گا, قوم کو بھی بیچ میں شامل ہونا پڑے گا. اگر قوم شامل نہیں ہوتی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو کوئٹ فرینکلی دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دیر از اے سوشل کانٹریکٹ ہیئر, انریٹن سوشل کانٹریکٹ, اس پہ ہم چلتے رہیں گے. سر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور اٹس ہائیبرڈ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ نے بھی کہا کہ IMF اور سٹی بینک والے آتے ہیں, آ کے بجٹ بنا کے چلے جاتے ہیں. جناب اسحاق ڈار سے آپ کی کوئی پیچھے اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کچھ ایک بلیک سپاٹس بھی چلتے چلے آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے چند انفارمیشن پرووائڈ کی تھی تو ہی از ناٹ اے ویری ریلائبل پرسن ان دیٹ رسپیکٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے اور آرمی اس کے ساتھ چل رہی ہے, چلیے پولیٹیشین تو نہیں مگر آرمڈ سروسز انڈر اوتھ کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے, اینڈ اف دے فیل کہ پولیٹیشینز آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ, یا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیشینز یا جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اپنے ہی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہائیبرڈ رجیم میں آرمی آفیسرز جو ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے یا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟
कुछ भी नहीं जी, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे हाइब्रिड हो चाहे कुछ हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ना कुछ सोचना चाहता हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ना कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए सोसाइटी चलती है वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स पे, समझौतों पे, ट्रस्ट पे। वो हमारे मुल्क में है ही ना, हम करने को तैयार है। अब हम हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पीडीएम पीटीआई को, पीटीआई पीडीएम को, फिर आर्मी को, फिर उसको। ये ब्लेम की बात नहीं है, ये बात ज्यादा इस चीज की है कि हम लोग क्यों नहीं आपस में घोड़े की तरह बैठ के समझौते कर सकते और आगे चल सकते हैं। हमारे समझौते ये होते हैं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप मुझे काफिर कहेंगी, आप कुछ कहेंगे तो मैं कुछ, आप कुछ कहेंगी तो मैं आपको काफिर कहूंगा। ये समझौता नहीं होता, गाली गलौज करने को होता है। तो हमें पूरा कल्चर चेंज, इसमें कोई एक बंदा कसूरवार नहीं, सब कसूरवार है। और हमें, तभी मैं बार बार कहता हूँ हमारा कल्चर है, कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सर जी मुझे अब खत्म करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, कल्चर को चेंज करना होगा, मगर मुझे एक बात बताइए कि पॉलिटिशियंस के तो आपस में सारी शादियां वादियां रिश्ते, ये तो दे आर ऑल टुगेदर, दे आर ऑल रिलेटिव, चाहे वो इस पार्टी से हों चाहे वो उस पार्टी से हों। एक इसका जवाब दे दीजिए, और एक अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन, आप इतने मतलब टैलेंटेड इंसान हैं, हाउ कम कि यू आर नॉट सर्विंग फॉर पाकिस्तान? नहीं जी, दे हेट मी, एवरीबॉडी हेट्स मी बिकॉज़ मैं कहता हूँ कि आप चेंज लेके आए, दे डोंट वांट चेंज। तो कहते नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए। मुझे तो पागल कहा जाता है, आई एम सपोज्ड टू बी द लोकल मैडमैन, ये चेंज की बात नहीं करते। वो कहते चेंज कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं चेंज की, हमें भीख की जरूरत है, हमें सिर्फ चाहिए कि हमें बाहर से कोई कर्जा दे दे, हमें संभाल दे, और कोई हमें दे। तो ये बात कहना है कि यहाँ कोई चेंज आएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारे जो टीवी वगैरह ये सब लोग हैं वो नहीं चेंज करना चाहते हैं, खत्म होगी बात, क्या करें। शुक्रिया सर, आपका ठीक है, बहुत शुक्रिया फॉर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। इंशाल्लाह आपसे आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे दोबारा भी एक बार ज़रूर बात होना चाहिए। आपने भी महसूस किया होगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी, उसकी अल्फाज में हर लफ्ज़ में फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी, और मेरा ख़्याल है कि हर इंसान जो इस वक्त की सूरत हाल में वेल प्लेस्ड तो है या नहीं है, बट वेरी फाइनली एजुकेटेड जो शख्स है, उसकी सूरत हाल बिल्कुल वही है जो जनाब नदीम साहब की थी। अभी दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। एक बात उन्होंने कही कि बजट क्या है, ये बजट वो है जो IMF वाले आके बना देते हैं, ये बजट वो है जो सिटी बैंक वाले आके बना देते हैं। सोचने वाली बात है, मगर मैं इस चीज़ से ज़रूर इख्तलाफ करती हूँ कि हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं हैं। ऑफ कोर्स आर यूथ इज़ वेरी टैलेंटेड, माँ बाप की ख्वाहिशें भी हैं, अगर बेड़ा गर्क किया है इस वडेरे ने, जागीरदार ने, और उस ये जो पीर मुर्शिद किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने जिनके अब इस वक्त एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप देखिए कि इनके अपने बच्चे वेरी वेल प्लेस्ड, वेल एजुकेटेड, इंटरनेशनल डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, मगर इनके जो अंडर काम करने वाले हैं उन लोगों को ये तालीम के करीब भी नहीं जाना देना चाहते। ये ऐसी इस्लाहात ही नहीं चाहते कि जिसमें आम आदमी, एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने के बाद इनके अपने बच्चे के बराबर आके बैठे। मैं कनाडा आई तो मैं आपको अपना एक दुख का इजहार ज़रूर करूँगी। इस मुल्क में आके हमने ये ज़रूर देखा कि वी आर ऑल टुगेदर, डिग्निटी ऑफ वर्क भी यहाँ पे है। आपने हम में से बाज़ लोगों ने आके यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा की है अमीर गरीब की। 30 years ago when I came there was nothing like this। मैं रिग्रेट करने की बात कर रही थी कि यस, वहाँ पे रहते हुए ज़िंदगी की एक स्टेज में शायद हम जो डिस्क्रिमिनेट करते थे बाज़ लोगों को, आई विश कि मैं पिछले टाइम में जा सकूं और मैं वो डिस्क्रिमिनेशन ना करूं। अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मेरा आपका अल्लाह हाफ़िज़।